السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، پارٹ 3۔ تو ہم نے یہاں تک جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو میں پڑھ لیا تھا، مغل امپائر والا کمپلیٹ ہو گیا تھا ہمارا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھا تھا، آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ یاد ہوگا۔ یہ اس کی کچھ سمری تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ جو ہم نے آج کرنا ہے وہ برٹش ٹائم پیریڈ تھا، اینڈ جو مسلمانوں کی ریفارمز تھی یہ یہاں تک ہم کریں گے، برٹش کراؤن تک، ٹھیک ہے۔ بس یہاں تک کی پوائنٹ سے پہلے اور یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے دا وار آف انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے اس کو بہت ایزی وے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ پی پی ایس سی کی، این ٹی ایس، ایف پی ایس، جو بھی گورنمنٹ جابس آتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جتنے بھی پیپرز ہیں وہ آپ یہاں سے پاکستان اسٹڈی کی بک جو ہے وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی پریپریشن کے لیے ہم یہ نوٹس کر رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے وار آف انڈیپینڈنس، 1857 کی جو وار تھی، 1857 کی جنگ آزادی، ٹھیک ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، انڈین میوٹنی یا پھر پہلی جنگ آزادی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ برٹش حکومت جو ہے اس کو گرانے کی سب سے پہلی جو بڑی کوشش تھی، ٹھیک ہے، برٹش اوور تھرو کرنے کے لیے، گرانے کے لیے جو سب سے پہلی اور بڑی کوشش تھی وہ کون سی تھی؟ وار آف انڈیپینڈنس جس کو کہتے ہیں، اور اسی کا جو دوسرا نام ہے وہ انڈین میوٹنی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہوا۔ اچھا، اس کے بعد جو مین کازز ہیں، ان کی مین کازز جو ہیں وہ پولیٹیکل ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ریلیجیس پرابلم تھی، مذہب کی تھی، پولیٹیکل، سیاسی، اکنامک جو ہے، اس کے بعد ملٹری، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں معاشی وجوہات تھی، کچھ فوجی وجوہات تھی، کچھ سیاسی وجوہات تھی، کچھ مذہبی جو ہے وہ وجوہات تھی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ انیشیشن تھا انڈر دا ڈاکٹرائن آف لیبس، ٹھیک ہے، لارڈ ڈال ہاؤس۔ یہ نا بیسیکلی ان کی ایک پالیسی تھی۔ اس پالیسی کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو لوگوں کی جو ان کی جو ریاستیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نا زبردستی اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ یہ کیا تھا، برٹش جو تھا اس نے ڈاکٹرائن آف لیبس کا قانون بنایا، ٹھیک ہے، اور اس قانون جو ہے اس کی وجہ سے جو بہت ساری جو ریاستیں ہیں ان کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ اس پالیسی کا جو نام تھا لارڈ ڈال ہاؤسی تھا۔ یہ ہماری پولیٹیکل میں یہ پرابلم تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی کیا تھی۔ یوز آف کریسٹ کارٹیج ود کاؤ اینڈ پگ فیٹ آفینڈ بوتھ ہندوس اینڈ مسلم۔ اس میں کیا ہے کہ ریلیجیس انہوں نے بہت ساری مسلمانوں کی بے ادبی کی تھی۔ کیسے جو گولیاں تھیں نا سپاہیوں کو، سولجرز کو دے رہے، ٹھیک ہے، ان پہ جو گولیاں تھیں ان پہ کیا لگایا ہوا تھا، کو اینڈ پگ فیٹ، سور کا گوشت، اور جو چربی تھی گائے کی، اوفینڈ، جس سے مسلمان بہت ہندو اینڈ مسلمز جو ہیں وہ کیا ہوئے تھے، بہت سے ناراض ہوئے تھے، کیونکہ ان کی یہ ایک طرح سے کیا تھا کہ ان کو یہ بات جو ہے ناپسندیدہ لگی تھی۔ بندوق کی جو گولیاں تھیں جو سپاہیوں کو دی جا رہی تھی ان پر گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی تھی۔ یہ بات جو مسلم تھے اور ہندو جو تھے دونوں کے لیے بہت بے ادبی اور ناپسندیدہ تھی۔ اس کے بعد ہماری معاشی وجوہات کچھ آ جاتی ہیں، جو کہ ہیوی ٹیکس انہوں نے لگا دیا تھا۔ اس کے بعد جو انڈسٹریز وغیرہ تھی، کاروبار وغیرہ تھا، وہ تباہ ہونے لگے تھے، لوگوں کا جو روزگار تھا وہ ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا ملٹری والا تھا، ڈسکریمنیشن اگینسٹ انڈین سولجرز، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا کہ ہندوستانی جو سپاہی تھے ان کے ساتھ بے حد بھاؤ یعنی ڈسکریمنیشن ہوتا تھا، انہیں کم فیسلٹیز دیتے تھے، ان کی جو عزت تھی وہ بھی کم کرتے تھے۔ اچھا، اس جنگ میں جو لیڈرز تھے وہ کون سے تھے؟ ایک تو بہادر شاہ ظفر دہلی سے، رانی لکشمی بائی جھانسی، جس کو کہتے ہیں نانا صاحب تانتیہ توپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو یہ فیلئر ریزنز جو تھی وہ کیا وجہ تھی، ٹھیک ہے،
فیل ہونے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ جنگ جو تھی اس میں اس کی ناکامی کی جو وجوہات تھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپس میں اتحاد کوئی نہیں تھا، ہتھیار جو تھے وہ پرانے تھے، برٹش کے مقابلے میں کمزور تھے، ہر جگہ لیڈرشپ سٹرونگ نہیں تھی، بغاوت صرف کچھ علاقوں تک محدود تھی، پورے ملک میں نہیں پھیلی ہوئی تھی، جو لاسٹ limited area of revolt تھا۔ ریزلٹ اس کے کیا ہوا؟ ریوولٹ اینڈیڈ ان ڈیفیٹ، جنگ میں شکست ہوئی۔ دا مغل امپائر واز پوری طرح سے ختم ہو گئی اینڈ انڈیا came under the برٹش کراؤن۔ اب جو انڈیا تھا وہ کس کے نیچے آ گیا؟ برٹش کراؤن کے نیچے۔ اس کا کی پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ دا ریوولٹ اینڈ مسلم پولیٹیکل سپرمیسی اینڈ مارک دا بگننگ آف ڈائریکٹ برٹش رول۔ اچھا، یہ جو بغاوت تھی، اس بغاوت کے بعد مسلم جو ہے وہ سیاسی برتری، پولیٹیکل پاور بالکل ختم ہو گئی، اور جو ہندوستان جو تھا وہ کیا تھا کہ پوری طرح سے برٹش ٹھیک ہے قبضے میں آ گیا۔ سو ہم یہاں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ وار آف انڈیپینڈنس کا فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، ہم نے پڑھ لیا۔ نیکسٹ ہم برٹش کراؤن رول کو پڑھیں گے، اور یہ ہمارا 1858 سے 1947 تک تھا، ٹھیک ہے۔